تحریک طالبان کے کچھ لیڈر ایسے تھے جن کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو سویرین حکومت ہے جو ہم سے مذاکرات کر رہی ہے ان کے پاس شاید مکمل اختیار نہیں ہے اور اختیار بعض اور لوگوں کے پاس ہے، تو وہ اس بات سے پیچھے ہٹنے لگے۔ بار بار انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہم پر حملوں کی تیاری ہو چکی ہے اور ایک آپریشن کی تیاری ہو چکی ہے، آپریشن عنقریب شروع ہو جائے گا، تو آپ لوگ جو ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت ہوئی تھیں، لیکن اس وقت انہوں نے مولانا سمیع الحق، عمران خان، مفتی کفایت اللہ، عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو بھی تو نامزد کیا تھا کہ یہ ہماری طرف سے مذاکرات کریں۔ دیکھیں، وہ مولوی سمیع الحق صاحب مرحوم نے اپنے ایک دو رفقا کو شامل کر لیا تھا ہمارے گروپ میں، اور وہ ان سے مذاکرات کرتے رہے اور کافی حد تک ہم کچھ آگے گئے تھے، کچھ پروگریس ہو رہی تھی، لیکن ان کو کچھ شکوک و شبہات تھے کہ شاید یہ حکومت جو ہے جو فیصلے ہونے ہیں ان پر یہ عمل کرا سکے گی یا نہیں کرا سکے گی، تو یہ وہ تذبذب کا شکار تھے، تو کچھ فیصلہ وہ نہیں کر سکے، اور ان دوران پھر وہ آپریشن وغیرہ بھی شروع ہو گیا۔ جناب رستم شاہ میمن صاحب، مجھے جو میری خبر یا اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کی کمیٹی نے افغان طالبان سے بھی کچھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سے یہ بتایا گیا آپ لوگوں کی کمیٹی کو کہ وہاں دراصل یہ بہت مختلف گروپس ہیں اور جو ہمارے بھی قابو میں بھی نہیں ہیں۔ یہی بتایا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ورکر لیول پہ اور نہ کوئی لیڈرشپ کے لیول پہ، اور یہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اہداف علیحدہ ہیں، ہماری اسٹریٹجی بھی علیحدہ ہے، ہماری لیڈرشپ بھی علیحدہ ہے، لہذا ان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کانٹیکٹس ہیں اور نہ ہم ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ میمن صاحب، یہ بتائیے کہ ریاست پاکستان کا آن اینڈ آف یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ٹی ٹی پی ہے، اس کے پیچھے کچھ فورن عناصر ہیں، خاص طور پہ بھارت کی طرف اکثر اس میں اشارہ کیا گیا کہ ان کی کچھ فنڈنگ ہے، ان کی کچھ سپورٹ ہے، ان کی ایما کے اوپر یہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ کیا جب آپ ان سے بات کر رہے تھے یا جب نیگوسیشن کی بات ہو رہی تھی تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی جو پاکستان کے بیرون ملک دشمنان سے مل کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، کیا ان سے بھی بات ہو رہی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ان کو اس وقت کوئی باہر کا ملک سپورٹ کر رہا تھا یا پیسوں سے، یا ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا، یا ان کو گائیڈ کر رہا تھا، یا ان کے ساتھ روابط تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تحریک طالبان کیسے بنی ہے۔ تحریک طالبان اس وقت بنی، ریئیکشن کے طور پر بنی، جب مشرف حکومت نے 2002 میں سیکیورٹی فورسز کو ٹرائبل ایریا میں انڈکٹ کیا، ان کا نظام تہس نہس ہو گیا، وہاں انسرٹینٹی پھیل گئی، اور عام یہ خبر پھیل گئی کہ یہ سب کچھ امریکی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، ہمارا جو نظام ہے اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے امریکی مفادات کی خاطر۔ تو اس کے ریئیکشن میں تحریک طالبان پیدا ہوئی۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تحریک طالبان شروع ہوئی یہ کیسے شروع ہوئی، کیسے انہوں نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے ٹرائبل ایریا میں، تو امن۔ لیکن میمن صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا، وہ تھا ایف سی کے کچھ 14 کے قریب لوگ تھے جو انہوں نے آپ سے مذاکرات سے پہلے اغوا کیے ہوئے تھے، لیکن جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو پھر ان 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، یہاں سے مذاکرات پھر ٹوٹے بھی۔ دیکھیے، وہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے کچھ ایسے جتھے ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے، نہ ہمارے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جگہ بجگہ سارے ٹرائبل ایریا میں لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو حکومت نے ان کے ساتھ کیا، جو نظام کو درہم برہم کر دیا، اس کے خلاف ایک ایجیٹیشن جاری ہے، لہٰذا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے نام کو استعمال کر کے حکومتی ان پہ حملے کرتے ہیں ان ہم کو کنٹرول کریں، ہمارے بس کی سے باہر کی بات ہے۔ اچھا رستم شاہ میمن صاحب، میں نے جس کمیٹی میں آپ شامل تھے، میں نے اس کے ایک رکن سے بات کی،
انہوں نے کہا کہ آج جب میں ہائنڈ-سائٹ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات ناکام ہوئے، اچھا ہوا یا برا ہوا، تو کہتے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کہ آپریشن کر دیا۔ انہوں نے یہی ریزن بیان کی جو آپ نے ابھی فرمائی ہے۔ یہ بتائیے آپ کی بھی یہی سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات واقعی ناکام ہی تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، میرا ویو ذرا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یقین دلایا جاتا کہ جو کچھ ہم فیصلہ کریں گے اس پہ مینوئن عمل ہوگا، اس کو انفورس کر دیا جائے گا، حکومت میں اتنی طاقت ہے، حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ان کو انفورس کریں گے، بلکہ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس بات کی گارنٹی دے سکیں کہ جو فیصلے ہوں گے حکومت بھی ان پر عمل کرائے گی۔ ان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ ڈیمانڈز ان کو یہی تھے کہ ٹرائبل ایریا سے سیکیورٹی فورسز کو واپس بلایا جائے، ٹرائبل ایریا کے نظام کو تباہ نہ کیا جائے، جو پرانا نظام چل رہا تھا اس کو رہنے دیا جائے، امریکہ کی خاطر ہمارے امن کو تباہ نہ کیا جائے، اور امریکہ کے ساتھ جو انکنڈیشنل جو وہ ہے جو ان کو سپورٹ حکومت دے رہی ہے اس پہ دوبارہ غور کیا جائے، کیونکہ جو وہاں پہ امریکہ آپ یہ مطالبات مان گئے تھے؟ مطالبات ہم نے مانے نہیں تھے، ہم ان کو انگیج کر رہے تھے کہ بعض ایسے اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں جن پہ حکومت کی اپنی سوچ ہوتی ہے، حکومت کو سارے ملک کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات کچھ گیو اینڈ ٹیک ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن حکومت کمپرومائز نہیں کر رہی، پاکستان کی آزادی سابرنٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ البتہ جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کر حکومت فیصلے کرتی ہے، یہ باتیں ہم کہتے رہے۔ رستم صاحب، آپ I'm sure کہ اس بات سے تو آپ ایگری کرتے ہوں گے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP کی بندوق سے اور ان کے ایکشن سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا، بڑی بے گناہ جانیں گئیں، APS پشاور جیسے ہم نے واقعات دیکھے، اس طرح کے ہم نے ظلم دیکھے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی بربریت کی اس ملک کے اندر، کیا ان کے ساتھ ریاست اور لوگ سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ APS میں جنہوں نے کیا وہ ناقابل معافی جرم تھا، جو انہوں نے اور جرائم کیے وہ بھی ناقابل معافی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے قانون کے اندر، اور ایسے لوگوں کو معاف کرنا، دعوت دینا ہے اور لوگوں کو بھی کہ آ کر آپ بھی ایسے حرکتیں کریں، آپ کو بھی معافی مل جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ صرف یہ بات ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم نہ بھولیں کہ کس کانٹیکسٹ میں TTP بنی، اور اس کے بعد جو آپریشن ہوا تو کتنا ان کو بھی ایسے لوگ جو کنیکٹڈ نہیں تھے TTP سے لیکن ان کو بھی سزائیں ملی، دیہات کو مسمار کیا گیا، بلڈوز کیا گیا، لوگوں کو ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے وہاں سے پھینکا گیا، ہزاروں لوگوں کو ڈسپیئر کرایا گیا، ان بعد میں سینکڑوں لوگ ان میں مر گئے، کچھ پتہ نہیں چلا، نہ کوئی ٹرائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو ڈسپیئر کیا جا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کے جو مظالم ہیں، جو ایٹراسٹیز ہیں، وہ بھی اپنے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے میمن صاحب کہ وہ دراصل مختلف گروپس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گروپس ہیں، اور اس وقت افغان طالبان کا ان پر اثر و رسوخ بھی نہیں تھا جیسے خود وہ بتا رہے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آج وہ سارے گروپس مجتمع ہو چکے ہیں کہ ہم کسی ایک شخص سے بات کر لیں، یا افغان طالبان کا اتنا اثر و رسوخ پیدا ہو چکا ہے؟ اب تو تحریک طالبان کا وہ وجود نہیں رہا، اب تو وہ بچے کچے لوگ ہیں، اسکیٹرڈ ہیں، نہ ان کی کوئی تنظیم ہے، نہ ان کا کوئی وہ گولز اور آبجیکٹیوز ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا ان کی اسٹریٹجی۔ اب تو یہ ساری باتیں ایریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ اب تو وہ جو ہے اس افغانستان میں جو اس وقت وائڈ ہے کہ حکومت کی رٹ ابھی تو ہے، لیکن مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ پرانی حکومت کے لوگ چلا رہے ہیں، تو ابھی ان کو کچھ موقع مل رہا ہے افغانستان کے اندر حملے کرنے میں، اور ان کو معلوم ہے کہ طالبان کی گرفت جب پڑ جائے گی سارے ملک پہ تو ان کے لیے افغانستان میں رہنا ناممکن ہو جائے گا، داعش کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کے داعش بھی حملے کر رہی ہے اپنی پریزنس کو کرانے کے لیے، اور یہ لوگ اور عمران خان نے یہ کہا بھی ہے کہ کچھ حصوں اور کچھ گروپ سے جو ہے وہ تعلق۔ میمن صاحب سے ایک اور جی میمن صاحب ایک بات بتائیے گا لاسٹلی، کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ خود اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اس پورے پروسیس کو بہت ہی اچھی طرح انسائیڈ آؤٹ سمجھتے ہیں، کیا
آج بطور پاکستان، ریاست پاکستان، ہمیں ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی بڑی قوت ہے کہ ان سے مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہم؟ میرے اپنے خیال میں اس وقت وہ تتر بتر ہو گئے ہیں. ان کوئی خطر، کوئی انڈیویجول سے خطرہ ہے لیکن ایز اے گروپ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لہٰذا ایک اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ ان انڈیویجولز کے پیچھے ہم جاتے اور ان کو یا سرنڈر کراتے یا ان کو کنفرنٹ کر کے ان کو ختم کرتے، ان کو ریکگنائز کر کے اور ان سے بات چیت کر کے. یہ تو دوبارہ ایک ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت دوبارہ وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج پیدا کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹریٹجی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رستم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت سے پوائنٹس انہوں نے بھی اٹھا دیے. میرا جی کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج جغرافیائی اگر دیکھیں تو ہمارے حالات بھی اور سب کچھ بدل چکا ہے. افغانستان میں پہلے وہ حالات نہیں تھے، پاکستان میں اب وہ حالات نہیں ہیں، امن قائم ہو چکا ہے. تو اب ممکنہ طور پر مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں اور کس کو منایا جا سکتا ہے؟ فضا، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جنوری 2014 کے آخر میں 25 یا 26 تاریخ تھی. نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں 4 لوگوں کی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہا ہوں جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے گی. اور اس کے سربراہ بنایا گیا عرفان صدیقی صاحب کو جو اس وقت سینیٹر ہیں. رستم شاہ میمن صاحب تھے اس میں، رحیم اللہ یوسف زئی مرحوم ہمارے جو استاد جرنلسٹ وہ بھی اس میں شامل تھے، اور میجر ریٹائرڈ عامر صاحب اس میں شامل تھے. یہ 4 لوگ تھے اور ان 4 کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی سے جیسے چاہیں مذاکرات کریں. اور جس وقت نواز شریف صاحب یہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بھی بہت سارے لوگ پی ایم ایل این کے اندر تھے جو نواز شریف صاحب کے اس اقدام کے خلاف تھے. وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ہوا یہ تھا اس وقت مسلسل حملے بھی ہو رہے تھے ہمارے اوپر اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بم پھٹ رہے تھے. نواز شریف صاحب کا خیال یہ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے ہم آگے بڑھ کے انہیں خاموش کر دیں گے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ایک ہی پاکستان میں اپوزیشن لیڈر تھا، اس کا نام تھا عمران خان. آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب کے گھر گئے مارچ 2014 میں. یہ دھرنے سے پہلے؟ جی دھرنے سے پہلے. دھرنا ہوا تھا اگست میں. مارچ 2014 میں عمران خان صاحب کے گھر گئے کون؟ میاں نواز شریف اس وقت بطور وزیر اعظم، ان کے ساتھ چودھری نثار علی خان اور عرفان صدیقی صاحب. اور جا کے عرفان صدیقی صاحب نے اور سب لوگوں نے انہیں بریف کیا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جو مذاکرات کہتے ہیں ہم وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کی کیا سچویشن ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب کی محبت ان کے ساتھ اتنی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہی نامزد کر دیا. مفتی کفایت اللہ اور سمیع الحق شہید صاحب، مولانا سمیع الحق شہید کو کوڑا خٹک والے، انہیں نامزد کر دیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ مذاکرات کریں. لیکن پھر کسی سیانے بندے نے عمران خان صاحب کو سمجھایا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو فروری میں ہی ایک ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے باقی 4 پہ اعتماد ہے، میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا. کیونکہ اس وقت تک معاملات تھوڑے سے آگے بڑھ چکے تھے. انہیں اندازہ ہوا کہ اگر آج میں ان کی طرف سے مذاکرات کروں گا تو دنیا میں میری ایکسیپٹنس کیا ہوگی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان سے بھی رابطہ ہوا. یہ مجھے عرفان صدیقی صاحب نے بتایا. عرفان صدیقی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا افغان طالبان سے رابطہ ہوا، اور جس کو کنفرم کر رہے ہیں رستم شاہ میمن صاحب کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سکیٹرڈ گروپس ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کسی ایک پہ اثر و رسوخ استعمال کریں یا دوسرے پہ کریں یہ بالکل مینڈگو کی ایک پنسیری ہے، ہم اس کو نہیں تول سکتے. یہی کہا تھا کہ طالبان اپنی صفوں میں سے نمائندہ نامزد کریں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جناب یہ سارے چونکہ چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، ایک کوئی ایک جگہ پہ تھا، دوسرا کوئی دوسری جگہ پہ تھا، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں جس کے پاس ایک بندوق تھی، جس کے پاس اس کا کوئی بھائی کزن اس کے ساتھ تھے، وہ کرتے یہ تھے کہ ایک بندہ اغوا کرتے تھے اور اس کے گھر والوں سے پیسہ مانگتے تھے اور اس پیسے سے اپنی تنظیم سو کالڈ چلانا شروع کرتے تھے. یہ تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کتاب موجود ہے جو خود انہی کے کچھ لوگوں نے لکھی ہوئی ہے.